دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر یہ عبادت میں مشغول تھے جو آپ کی عادت مبارک تھی کہ اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا. یہ حضرت جبرائیل امین تھے جو ہمیشہ رب ذوالجلال کا پیغام اپنے رسولوں تک پہنچاتے رہتے تھے. بہرحال فرشتے نے ایک دم کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا, گلے لگایا, پھر چھوڑ کے کہا کہ پڑھیے. آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فرشتے نے دوسری مرتبہ بھی آپ کو سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کے کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی فرمایا کہ وہ پڑھنے والا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کے ساتھ اپنے جو سینہ تھا وہ لگا کے چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. بہت ہی سونی سی آیت مبارکہ. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ سونی سی پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی. جو ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں تو من ہل جاتا ہے اس کے پڑھنے پر. بہرحال ان آیتوں کو یاد کر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. مگر اس واقعے سے جو بالکل ہی ناگہانی طور پر آپ کو پیش آیا تھا اس سے آپ کے قلب مبارک پر, قلب اطہر پر لرزہ طاری تھا. تو آپ نے گھر والوں سے فرمایا مجھے کملی اڑاؤ, مجھے کملی اڑاؤ. جب آپ کا خوف تھوڑا دور ہوا, تھوڑا سکون میں ہوئے, تو آپ نے پہلے تذکرہ اپنی بیوی سے کیا. مرد اپنی بیویوں سے, غم خار بیویوں سے کیا کرتے ہیں. تو وہ سونی سی بیوی اما خدیجہ, اللہ اکبر. غار سے کے اندر جو واقعہ پیش آیا بھی روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو یہ سن کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں. آپ کی جان کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے رسوا نہیں ہونے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رشتہ داروں کے ساتھ اتنا سونا سلوک کیا, بہترین سلوک کرتے ہیں. آپ دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں, خود کما کما کر غریبوں, محتاجوں, مفلسوں کو عطا فرماتے ہیں. مسافروں کو بھی آپ اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں آپ کام آتے ہیں. کتنی سونی سی تسلی دی آپ نے, اللہ اکبر. اس کے بعد اما خدیجہ جو تھی نا, آپ کو ساتھ لیتی ہیں, اپنے چچا زاد بھائی جو پڑھے لکھے تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے, جو توحید والے تھے, اور اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے. اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی انہوں نے کیا تھا, یہ بھی ان کے میں اعزاز تھا. بہت بزرگ تھے اور نابینا ہو چکے تھے. اما خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے. آپ نے کہا اللہ اکبر, بہت ہی خوبصورت بات, آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا. یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو کریم رب نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا. پھر ساتھ ایک اور اظہار کیے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی. یہ سن کر بھی مصطفیٰ کریم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں, جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے. اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے چین اور بے قرار رہنے لگے. یہاں تک کہ ایک دن مصطفیٰ کریم کے گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا
تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو کیا نظر ہے؟ یہ تو وہی فرشتہ ہے حضرت جبریل امین جو غار میں آئے تھے، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ یہ منظر دیکھے آپ کے قلب مبارک میں پھر ایک دفعہ کی ہیبت سی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ کے اور گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات اور رب سونے نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، یا ایھا المدثر، اللہ اکبر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اللہ اکبر، ثیابک فطہر والرجس فہجر۔ بالا پوش اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ کتنی محبت ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہر چیز بھی تو سونی لگتی ہے نا۔ یہ آداب بھی سونے رب کو بڑی پسند ہے۔ پھر ڈر سناؤ اور اپنے ہی رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے ستھرے رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ یہ سارا حوالہ جو میں نے آپ کو سنایا یہ بخاری شریف میں۔ ان آیات کے نزول کے بعد مصطفیٰ کریم کو رب ذوالجلال نے دعوت اسلام کے منصب پر معمور کر دیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔